سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے صلوات و سلام یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات کرام، جیلانی صاحب نے، ان کے احباب نے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ ہم سب کی خوش بختی، خوش نصیبی کے معراج ہے کہ ہم سب آج مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ عفت و عظمت میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ آپ کو جزا دے جی، بس ٹھیک ہے، اب آپ لوگ تشریف رکھیں جی۔ کیمرے اور مووی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لوگ محفل ہی نہ سن سکیں۔ آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے۔ فوٹو کا ثواب نہیں بتایا ابھی تک کسی عالم نے۔ آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، احباب جتنے ہیں، اور بڑی مہربانی تھوڑا ٹائم دیں تاکہ کچھ بات ہو سکے اور بولے نہیں۔ عزیز دوستو، اسلام سارا محبت کا دین ہے۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، علماء سے محبت، سادات سے محبت، مشائخ سے محبت، اللہ کے نیک بندوں سے محبت۔ جب انسان ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہوتا ہے، بدگمانی سے بات شروع ہوتی ہے، نفرت میں تبدیل ہوتی ہے اور عداوت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، پھر بکھرتی سوچیں، ٹوٹتے خیالات اتنا انسان کو دور لے جاتے ہیں کہ گمراہی کے رستے قریب آنے لگتے ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر غیروں نے جو بہت سارے بیج بوئے، ان میں ایک بیج یہ بویا کہ جو مقدسات تھے، جو پاک لوگ تھے، جو برگزیدہ تھے، جو اولین تربیت یافتہ تھے رسول کریم کے، ان لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب نظریات پھیلانا شروع کیے۔ بجائے اس کے کہ اہل محبت ان سازشوں کو سمجھتے، ان کا شکار ہونے لگ گئے، اور جگہ جگہ لوگوں نے اپنی ذاتی سوچ سے اس طرح کے خیالات دنیا کے اندر فروغ دینے شروع کر دیے کہ جس سے امت تقسیم ہوئی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ دین سارا محبت کا نام ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور فرمایا جب تم محبت الہی کا دعویٰ کرو تو اس کی شرط یہ ہے کہ رسول کریم کی غلامی کرو، حضور سے پیار کرو، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اللہ کی رضا کے لیے محبت کے فروغ کا حکم دیا۔ دلوں کو ٹھنڈا رکھ کے، سکون میں آ کے، تسلی دے کے، اپنے آپ کو تشفی دے کے، ذہن کو محبت کی جانب مائل کر کے اگر ہم اپنی زندگی گزارنی شروع کریں گے تو ہمیں خیر زیادہ نظر آئے گی، خیر زیادہ نظر آئے گی، شر تھوڑا نظر آئے گا۔ محبت کا لہجہ اختیار کرنا ہے ہمیشہ، حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی، اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی۔ اور غلام غلامی کرتے ہیں، وہ بحث تھوڑی کرتے ہیں، غلام غلامی کرتے ہیں۔ ہم ہیں غلام صحابہ اور اہل بیت کے، ہم نے کرنی ہے غلامی، ہم نے بحث نہیں کرنی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا۔
غلام جو ہوئے، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا، پھر فرماتے ہیں اس کی پہلی بات ہی میرے دل میں اتر گئی. میں نے دوسرا سوال کیا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. غلام جو ہوئے، جو بچ گیا میں کھا لوں گا. فرماتے میں نے کہا یہ کمرے ہیں پسند کر لے. تو کہنے لگا محبوب غلاموں کی نہیں پسند تو آقا کی ہوتی ہے. ہاں آپ جہاں کہیں گے میں سو جاؤں گا. امام احمد بن حنبل کہتے مجھے وجد ہو گیا. میں نے اسے کہا اٹھ یار سینے سے لگ جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے. غلام غلامی کرتے ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ غلام بحث، اور جو چیزیں طے کر کے بند کر دی ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اس کو چھیڑے. حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک جو چیزیں طے ہیں وہ طے ہیں. حضور کا ہر صحابی ہر مقام پر نہ صرف قابل احترام ہے بلکہ قطعی جنتی ہے. اس لیے یہ کمزوریاں نہ دکھائیں، یہ کمزوریاں نہ عقیدے تو طے ہو گئے، عقیدے تو طے ہو گئے. لہذا کسی کو کسی مقام پر بھی ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جس طرح شوق نہیں ہو جاتا بعض لوگوں کو کہ کوئی انوکھی بات نہ سنوں آج، یعنی نماز پڑھو یہ تو سارے لوگ ہی کہہ رہے ہیں، روزہ رکھو یہ تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں، حضور کے سارے صحابہ احترام والے یہ تو سارے بندے کہتے آ رہے ہیں. مشہور ہونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ معاذ اللہ کسی صحابی پہ تنقید کرو تاکہ کوئی بندہ میری بات غور سے سنے، خدا سے ڈریں، بات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا سٹیٹس اور معیار اس طرح کا بنائیں. میں بہت ساری جگہوں پہ رکا آتا ہے، پیغام آتا ہے، تو میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کس نے الجھا دیا میری قوم کو. اس سٹیج سے تو یقین ملنا تھا اور یہاں سے انتشار ملے. اگر یعنی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آج میں بتاؤں گا تمہیں صحابہ کی شان کیا ہے. میں بھئی آپ مثلاً کیا بتائیں گے؟ صحابہ کی شان تو قرآن حدیث میں اللہ رسول نے بتا دی ہے. آپ چپ کر کے نا وہاں سے نقل کریں اور قوم تک پہنچا دیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، نبی کریم نے یہ فرمایا. پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے آج میں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان، اور اس طرح حضور کے اہل بیت کی شان کہ آج میں نے بتانی. اچھا وہ اس طرح بات کر رہا ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے بڑے لوگ معاذ اللہ دشمن نہیں بیٹھے اس محفل میں اہل بیت کے، تو میں آج بتاؤں گا اہل بیت کی شان. اور یار تو ٹھہر جا، یہ اہل حق کی مسجد ہے. اس مسجد کا ترہ امتیاز ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. میں آپ کو اہل بیت کی شان بتاؤں گا. آپ کیا بتائیں گے اہل بیت کی شان؟ اہل بیت کی شان اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، حضور نے حدیث میں بتا دی ہے. آپ وہاں سے پڑھیں اور اسے نقل کریں. سکہ بند باتیں جو ہمارے بزرگ طے کر گئے. سمجھ آ گئی بات کی؟ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار. تو اپنی زندگی کے اندر جو بزرگوں نے باتیں طے کر دی اور ان پر تان کار فجار، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. کبھی بھی کوئی کمزور فکرہ اپنی زبان سے ادا نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ قرآن مجید کی میں نے آیہ کریمہ پڑھی. یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، یہ جو رسول پاک کا گھرانہ ہے، یہ نور والا ہے سارا. حضور کی چاروں شہزادیاں، ان کی اولادیں، اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. میرے عزیزو، قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. کبھی آپ ترتیب دیکھیں نا الفاظ کی. اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ازواج سے، میری شہزادیوں سے، میرے حسن سے، میرے حسین سے، میری فاطمہ سے، علی سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ان سے پیار کرنا، ان کی خاص محبت ہماری طبیعت میں ہو، ہمارا خاص ذوق ہو. میں نا، مجھ سے بھی بہت سارے لوگ نام پوچھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نام کیا رکھنا ہے بتائیے. تو ہم بھی نام بتاتے ہیں. اب وہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ تو پہلے بھی کئی لوگوں کا ہے.
کوئی ایسا نام بتائیں جو تھوڑا انفرادی ہو، منفرد ہو، شوق ہوتا ہے گھر والوں کا۔ لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا 15-20 سال، تو آپ کو درجنوں بزرگ ایسے ملیں گے جن کا نام غلام حسن ہے، غلام حسین ہے۔ بہت ساری عورتوں کا نام غلام فاطمہ ہوتا تھا۔ اچھا وہ اب اس پر علماء کلام کریں گے کہ غلام فاطمہ بی بی کا نام ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، یہ اضافت بھی پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ چلے کنیز فاطمہ تو ہوا، تو غلام تو مرد کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے نام بھی لوگ رکھ لیتے تھے۔ اب یہ نام اگر کسی بزرگ کا ہے اور ان کی عمر 60-70 سال ہے، ان سے آپ پوچھتے ہیں کس نے رکھا تو کہتے ہیں میرے دادا جی نے۔ تو اب اگر ان کے بھی دادا جی نے رکھا تو بات کو 100-150 سال پرانی ہو گئی، یعنی 100-150 سال پرانے دادا جی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رب اگر مجھے پوتا دے گا تو میں حسن کا غلام بناؤں گا، میں حسین کا غلام بناؤں گا۔ یہ سوچیں تھی۔ ہم نے تیزی سے، اور پھر میں کچھ لوگوں کو وکیل بنے دیکھتا ہوں تو خود پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں تقریریں چمکانے کے لیے تو یہ کام نہ کرو۔ تم صحابہ کی آپس میں اور اہل بیت اور صحابہ کی بات آپس میں بیان کرتے ہو، خدا سے ڈرو۔ جب رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے مہربان تھے، تو پھر آپ کو کسی اور تاریخ کی ضرورت ہے؟ جب اللہ فرما رہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان، وہ ہمارے نقیب نے، خطیب نے بڑی معذرت کے ساتھ، ہم نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے جس میں مجمع ذرا نہ تھوڑی نہ محفل میں اچھل کود پیدا ہو جائے۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کے لیے حاضر تھا، اب میں ڈھیلا ڈالا سا سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، ٹھنڈی تقریر کرنے والا، بڑے نعرے لگوائے نقیب محفل نے، بڑے تگڑے، اور جب مجھے مائک دینے لگے تو میرے کان میں کہنے لگے جینجدہ مجمع میں تہنوں دیتا ہے نا، اینجدہ واپس کرنا جی۔ میں کہ یار تو ہی رکھ لیا، میں نے تو پتہ نہیں تو کی دسنا پہ ہے، وہ کیا مثلاً آپ نے کیا کر دیا ہے بندے، کوئی ان کو ڈگریاں مل گئی ہیں، کیا مجمع، یہ کیا مطلب ماحول بنا لی، یہ سنجیدہ سٹیج ہے، ایسی کسی کے ہتھے دے دیں گے؟ یہ سٹیج تو علامہ سید احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ تو حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد کا سٹیج ہے، یہ تو اکابرین کا سٹیج ہے، آپ ایسے جس کی مرضی والے کر دیں گے؟ تو چمکانی ہوتی ہے نا تقریر۔ ایک پرانے بزرگ تھے خطیب، ایک دفعہ خود وہ بات سنانے لگے، کہنے لگے ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی کسی کی، تو کسی بچے نے روڑا مار دیا، روڑا کسی الماری کو آ لگا، لکڑی کی اکثر کھڑکیاں لگی ہوتی تھی، تو وہ کھڑکی کو روڑا لگ گیا، تو وہ خطیب صاحب کو موقع مل گیا بات چمکانے کا، کہنے لگے جڑی گولی مارنی ہے سامنے آ کے مارو۔ لوگ نعرے لگانے لگ گئے، وہ بڑی دیر نعرے لگتے رہے، وہ بعد میں کسی نے کہا جناب آپ کو پسینے سے شراب دور ہو گئی اور مجمع بھی ہو گیا، تو وہاں تو کوئی گولی شولی نہیں تھی، بچے کھیل رہے تھے، روڑا لگایا ہے، کہنے لگے چل تیرا کی گیا ہے جو چٹ نعرے لگ گئے تھے۔ یہ نہ کریں کام، اس کو آپ اس طرح کا انداز تو نہ بنائیں کہ جس میں صرف مقصود یہ ہو کہ میں نے کام کروانا ہے۔ سنجیدہ فکری، معاملہ فہمی، اس امت نے سبق لینا ہے۔ ہم نے صرف بزرگوں کو ماننا نہیں، ہم نے بزرگوں کی بھی ماننی ہے۔ ہم صرف بزرگوں کو ماننے کے چکر میں، ان کی ماننی کس نے؟ اور پھر ایک اور بات، اگر کبھی چاچا جی اور ابا جی کی لڑائی ہو بھی جائے نا، تو پتر اپنے ابا جی کی حمایت میں بول بھی پڑے، اپنے ابا جی کی حمایت میں بولا نا، چاچا کے خلاف بولا ہے، تو اگر ابا جی سیانے ہوں تو وہ خود ہی کہہ جاتے، کہتے پتر تو چپ کر، ساڑا پراواں پراواں دا مسئلہ ہے۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو فیض لیتے ہیں الصحابی کا نجوم سے، وہ تو فیض لیتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں۔ تو میں اپنے سنجیدہ فکر نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام نہیں، بحث اگر کبھی کریں گے تو علماء احقاق کے حق کے لیے کریں گے، ہم نے تو سیدھا سیدھا فیض لینا ہے۔ اور زندگی آداب والی، زندگی آداب والی، میرے دوستو، حضرت سیدہ پاک، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام بھی، میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے تھے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، ان کو مفتی اعظم کہا جاتا تھا۔ ان کے ایک مرید نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ میرے جو مرشد ہیں وہ اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ وہ کہنے لگا یار تمہارا طریقہ یہ ہے، امام نہیں امام اعظم،
اب مفتی نہیں مفتی اعظم، اتنا بڑا تم لقب دے دو۔ تو اس نے کہا نہیں واقعی وہ مفتی اعظم ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میرے سوال کا جواب دیں گے تو تب پتہ چلے گا نا۔ ہمارے ہاں لوگ علم لینے نہیں آتے، اکثر لوگ اس لیے بات سنتے ہیں کہ پھر میں سنوں گا اور اپنے محلے کے مولوی سے جا کے بحث کروں گا، یہ مزاج بن جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ سیکھنے کے لیے اسے حاصل کریں۔ اس نے کہا جی میں میرے سوال کا جواب دیں گے تو میں مفتی اعظم مانوں گا۔ کہا ٹھیک ہے تم چلو میرے ساتھ۔ تو حضرت کے گھر لے گئے، بیٹھک میں آپ بیٹھے تھے۔ تو بالعموم بیٹھک کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک دروازہ گھر میں بھی کھلتا ہے اور ایک باہر بھی کھلتا ہے۔ تو باہر والے دروازے سے وہ آئے تو اب بیچارے کو پتہ الا ماشاءاللہ اتنا ہی تھا، وہ اپنے حساب سے بہت بڑا سوال لے کے آیا۔ سرکار مفتی اعظم بیٹھے تھے۔ سلام کے بعد اس نے کہا حضور یہ میرا دوست ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا نبی کریم علیہ السلام کی چاروں شہزادیوں کے نام کیا ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ تو حضرت مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ کھلتا تھا نا اندر، وہاں تشریف لے گئے۔ اعتراض بڑا آسان کام ہے، تنقید بڑی آسان ہے اور تعمیر بڑی مشکل ہے۔ حضرت اندر چلے گئے اور اس نے فوراً تنقید کی۔ کہنے لگا تم تو کہتے تھے وہ مفتی اعظم ہیں اور انہیں 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم آئے۔ وہ مرید کہتا ہے میرے دل میں بھی 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ حضرت کو مشکل کام تو نہیں تھا، آپ نام بتا دیتے پھر تشریف لے جاتے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، محبوب کی بیٹیوں کے نام میں نے کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے۔ یہ سبق پڑھایا ہے نا والد نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اپنی زندگی کے اندر آداب کا مزاج پیدا کریں، طبیعت آداب والی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے اور حضرت صدیق اکبر بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت صدیق اکبر شروع سے ہی ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، ساتھ بالکل بیٹھے تھے۔ اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے۔ اچانک بہت سارے لوگ تھے، کوئی اور بھی اٹھ سکتا تھا، لیکن تیزی سے حضرت صدیق اکبر اٹھے، ان کا بازو تھام کے انہیں اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود تھوڑے سے ایک جانب ہو کر بیٹھ گئے۔ تو محبوب کریم نے یہ انداز دیکھا تو حضور کو بڑی خوشی ہوئی۔ کریم فرمانے لگے لوگوں دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ فرمایا قدر والا ہی دوسرے کی قدر پہچانا کرتا ہے، عزت والا ہی دوسرے کی عزت پہچانتا ہے، کوئی صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بہترین جذبات احترام کے، وہ جو وسوسہ اندوزی کرنے والے لوگ ہیں ان سے دور بھاگیں۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھیں جو اہل سنت کے مسلمہ عقائد کے بارے میں کوئی ادھر ادھر بات کریں، دور جائیں، ورنہ یہ لوگ تو خدا جانے کہاں سے کہاں بات لے جاتے ہیں، کیا کیا فلسفے بیان کرتے ہیں اور تاریخ کے کیا کیا عجب یہ اوچھے ہتھکنڈے پیش کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے آپ کو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ اپنی 4 بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں بڑی بیٹیاں شادیوں کے بعد رخصت ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تھیں، اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضائل تو دیے ہی، کمالات تو دیے ہی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمتوں کا ذکر تو کیا ہی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں جو نبی کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔
سب سے زیادہ حضور سے مشابہت ہے ان کی، سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ انہوں نے نا، ایک ہوتا ہے کسی آدمی کے فضائل بڑے ہیں، کمالات بڑے ہیں، لیکن اس کے فضائل تو ہیں، لیکن اس کی جو ذاتی سیرت ہے، جیسے کچھ لوگ صرف سمجھانے کے لیے بلا مثال و بلا تشبیہ، بعض لوگ کہتے ہیں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، بہت بڑے دادا کا پوتا ہوں۔ تو اقبال نے ایسے لوگوں سے سوال پوچھ لیا تھا، کہا تھا تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تمہارے ہی باپ دادا تھے، پر اپنی بھی تو بات بتاؤ نا، تم کیا ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، خصائل، شمائل، آپ کے محاسن تو بے شمار ہیں ہی، لیکن ان کی حیات مبارکہ، ایک تو حوصلے والی زندگی مبارکہ۔ میں دیکھتا ہوں ہماری قوم میں تیزی سے حوصلہ ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے۔ جو چیز سب سے کمزور پڑ رہی ہے وہ صبر ہے۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ اور خواتین میں یہ مرض تیزی سے آیا ہے، ہر وقت ناشکری کی بات کرنا، رونا، پریشان رہنا، تکلیف میں رہنا۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسوہ نور ہے، اس سے اگر ہم روشنی اپنے گھروں میں جلائیں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اہل خانہ کو وہ نور دیں، تو گھر کی ہر دیوار روشن ہو، ہماری آنے والی نسل اتنی تابناک اور اتنی خوبصورت ہو کہ ہمیں کسی جگہ بھی مزید تربیت کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پتہ ہے کفار بڑی تکلیف دیتے تھے۔ بخاری مسلم میں اور دیگر بہت ساری کتب سیرت اور کتب احادیث میں ہمیں وہ روایت ملتی ہے کہ جب ایک بھاری بھرکم اوجڑی نبی پاک علیہ السلام کی گردن مبارک پہ رکھ دی تھی، اور محبوب حرم شریف میں ظاہری طور پر تکلیف میں تھے، سب سے پہلے اس دن حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس سے اس اوجڑی کو اتارا، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریں دعا ان لوگوں کے لیے، یہ ہلاک ہو جائیں، دعا کریں ان کے لیے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے کہا حضور دعا کریں۔ حضرت زید بن حارثہ نے طائف کے مقام پہ کہا، پر محبوب نے کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ میدان احد میں بہت سارے لوگوں نے کہا حضور کفار کی تباہی کے لیے دعا کر دیں، پر محبوب نے فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ لیکن جب سیدہ پاک نے کہا نا اے محبوب دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو پھر محبوب نے ان کے لیے دعا کی، اور صحابہ فرماتے ہیں وہ سارے لوگ ہی بدر میں قتل کیے گئے، وہ سارے ہی تباہ ہوئے جن کے لیے اس دن محبوب پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ایک تو بڑا صبر، بڑا حوصلہ۔ دوستو، ہر تیسرا آدمی کہتا ہے میری بیٹی بڑی دکھی ہے، ہر شخص کہتا ہے پیر صاحب دعا کر دیں، تعویذ دے دیں، بڑی تکلیف میں ہے بچی، ہر شخص کہتا ہے داماد بڑا پریشان کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں کسی کی بیٹی اپنے سسرال میں اتنا بھی کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ آبلے پڑ جائیں، چھالے بن جائیں؟ بتاؤ نا، اتنے ہر تیسرا آدمی دکھی ہے بیٹی کے لیے، تکلیف میں ہے، لیکن کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں اپنے خاوند کے گھر اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جائیں؟ لیکن آؤ نا تاریخ پڑھو، سیدہ پاک اتنا کام کرتی، اتنا کام کرتی، گھر کا کام ہو میرے بھائی، فارغ رہنے والا آدمی تو ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ فراغت نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ لوگ جو ہمیں سیرت دے رہے ہیں اس پر بھی تو غور کرو نا۔ حضرت جناب فاطمہ الزہرا سارا دن ڈیوٹی کرتی، کام کرتی، فارغ بیٹھی خواتین، ڈائجسٹ پڑھتی خواتین، شکوے کرتی خواتین، اور مختلف گھر کی مختلف سازشوں کا شکار ہوتی خواتین۔ وہ اگر کام کریں گی، لیکن یہ سبق بیوی کو نہ پڑھائیں، ہم یہ سارے سبق بیوی کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہ سبق تو بیٹی کو دینے کا ہے، یہ تو سبق بہن کو بتانے کا ہے، وہ بات کو جلدی قبول کرے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر بارگاہ ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ایک غلام مل جائے تو فاطمہ چکی پیستی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، ان کا کوئی ہاتھ بٹائے گا۔ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ محبوب نے فرمایا بیٹے آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟
ہماری بیٹی بھی وظیفہ لے کے مطمئن ہو جاتی ہے. وہ عین الیقین، حق الیقین حضور کی باتوں پر. یہ ذرا اس سیرت سے آپ دیکھیے کیسے چھلکتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبوب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ غلام کے لیے مجھے جناب علی نے فرمایا ہے. تو محبوب کریم نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں. اے فاطمہ 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں. جب بھی تسبیح ختم ہوگی رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. بی بی صاحبہ اس طرح خوش ہو کے واپس آئیں. پاک محبوب کی پاک بیٹی، عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹی. وہ نبی کے گھر کی ہیں، عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. وہ واپس تشریف لائیں تو اس حال میں آئیں کہ گویا وہ کہہ رہی ہیں میں ایک غلام لینے گئی تھی، محبوب نے کتنے ہی عطا فرما دیے. انہوں نے اپنے گھر میں کام کاج کیا. اچھا میں وہ چیزوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کا بھی مضمون پڑھے نا تو ایک عجیب بات ملتی ہے. عجیب بات، یعنی تذکرہ نگار جب لکھتے ہیں تو عجیب لکھتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے وہ کھو ہی اتنا جاتے ہیں اس کیفیت میں، اس ادب میں، کہ بعض اوقات خود بھی انسان دوبارہ سے غور کرے تو وہ کہتا ہے یہ بھلا کیا ہو رہا ہے. یعنی ہر سیرت نگار یہ لکھے گا کہ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلا. سنا ہے نا آپ نے بھی. اور یہ فقر حضور کی مجبوری نہیں، یہ میرے نبی کی پسند ہے. ایک دن روٹی کھانا اور ایک دن فاقہ کرنا یہ حضور کی پسند ہے. محبوب نے دعا مانگی اللہ سے. آج کل نہیں مانگیں گے پیر صاحب مولوی صاحب اپنے بچوں کے لیے یہ والی دعا جو حضور نے مانگی ہے، نبی کریم نے مانگی ہے. اے اللہ میرے گھر والوں کو نا ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. یہ دعا محبوب نے مانگی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سید طالب علم تھے. انہوں نے کہا حضور مالی معاملات میں کمزوری یا دعا کر دیں. تو فرمانے لگے اگر ماں انتقال کر دے اور باپ کسی اور عورت سے شادی کرے پھر اس کو طلاق دے دے تو اس سوتیلی ماں جس کو طلاق ہوگی اس سے بیٹا شادی کر سکتا ہے؟ شادی کرنے لگے حضور نہیں کر سکتا. تو فاضل بریلوی فرمانے لگے پھر مولا علی نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. انہوں نے کہا طلاق ہے، دنیا داری ہمارے پاس آئے گی نہیں تو آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ لہذا اچھا ہوا، کام ختم ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے یہ فقیری لی. اور یارو جب پیسے زیادہ آ جاتے ہیں پھر تو سارے رشتوں پیسوں کے بن جاتے ہیں. پھر تو لوگ آپ کی ذات سے نہیں آپ کی جیب سے پیار کرنے لگتے ہیں. پھر کہاں وہ حال رہتا ہے. وہ کچے مکان میں جب لوگ بیٹھ کے اماں کے پاس روٹی کھاتے ہیں اور اماں کہتی ہے پیڑی میرے کول ہی لے آ، اور سالن دے کے کہتی ہے نہیں ملنا ہی دوبارہ نہ منگی دوجے ان بھی دینا ہے. اور یار وہ جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں نہیں ہوتا. وہ کہاں پھر تو معاملہ الجھ جاتا ہے. پھر تو مہنگی روٹی کھا کے دوائی بھی کھانی پڑتی ہے بعد میں. لیکن وہ جو خوبصورتی ہے سادگی کی اس کو لائیں اپنی زندگی میں، اس کو طاری کریں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت نگار عجیب بات کرتے ہیں. ہر مضمون لکھنے والا، ہر سیرت لکھنے والا کہتا ہے کئی دن فاقہ ہوا، کئی دن چولہا نہیں جلا. پر تھوڑا سا آگے جا کے وہ خود ہی لکھ دیتا ہے کئی دن فاقہ ہوا. یہ بھی وہی لکھ رہا ہے. بولے نہیں جی مہربانی اللہ آپ کو جزا دے. سنیں جی میری بات پر غور کریں جی، اشارے سے بٹھا دیں جی دوستوں کو. بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے. ہر شخص لکھے گا کہ ان کے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا. توجہ ہے میری بات پر. کئی ہفتے گھر میں کھانا نہیں پکا سارے لکھیں گے. اور تھوڑا سا آگے جا کے پتہ کیا لکھیں گے؟ مہینہ چولہا نہیں جلا پر دروازے پہ جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا. یہ عجیب بات ہے نا. وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے یہ لکھ رہا تھا نا کہ کئی ہفتے چولہا نہیں جلا، وہی کہتا ہے کہ جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا کیا. حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے گھر میں انتہائی سادگی سے، یہ سادہ زندگی آسان ہوتی ہے. یہ جو ملمہ سازی والی زندگی ہے نا، میک اپ والی مشکل بڑی ہے. جو بابا چارہ کاٹ کے آتا ہے نا شام کو پٹھے وڈ کے اور پھر اسی طرح وہ کپڑے بدلتا ہے، وضو کرتا ہے، سادہ آدمی ہے،
چپ کر کے آ جاتا ہے مسجد، اسے ٹینشن بھی کوئی نہیں کہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. لیکن جس نے 4000 روپیہ لگا کے بال سیدھے کروائے ہیں نا، وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ اتنے پیسے لگا دیے، دیکھا کسی نے بھی نہیں. اتنا مہنگا جوڑا پہنا، دیکھو کسی نے توجہ ہی نہیں کی. یہ جو ملمہ سازی ہے، یہ بندے کو تکلیف میں مبتلا کرتی. اور یہ جو سادگی ہے، ہمارے ولی کامل حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب نا گلی سے گزرے، سادے بندے. ایک بچی گزر رہی ہے بغیر پردے کے، تو ادھر چہرہ کیا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں پتر پردہ کر. وہ کہندی بابا تو اپنا کام کرنا. کیا جواب ہے، کیا اس میں خوبصورتی ہے. پتر پردہ کر، مسلمانہ دی بابا تو اپنا کام کر. فرمان لگے میرا یہی کام میں کام نہیں لگا، یہی میری ڈیوٹی ہے، لوگوں کو حضور کے دین کی طرف مائل کرنا. میں کام. وہ مطمئن ہو گئی، خوش ہو گئی، کہنے لگی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس نے پلو اٹھا کے پردہ کر لیا. اپنی زندگی میں سادگی. اور جناب ایک وہ بات ہے جو بڑی بہترین کر کے تیار کر کے اور بڑے ادیبانہ جملوں میں لائی جاتی ہے، اور بڑا اس کو سجایا. ہو سکتا ہے وہ اثر کرے نہ کرے، کیوں کہ سادہ بات اصل ہوتی ہے، وہ سیدھی دل میں جا کے لگتی. بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو میرے عزیز، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کے اندر مزاج سادہ. پھر اس سے اگلی بات سخاوت، دریا دلی. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پورا دن گزر گیا تھا فاقے کو، اگلے دن کھانا آیا. یہ تقریریں ہم کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں. رمضان شریف میں جو عصر کے بعد کیفیت ہوتی ہے نا، ہم مساجد میں عصر کے بعد درس نہیں رکھتے کہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے افطار کا، حالانکہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے چلیں 14 گھنٹے کا روزہ. لیکن یہ بات کر دینا آسان ہے کہ ساری دن کھانا نہیں کھایا، ساری رات کھانا نہیں کھایا، اگلی شام ہو گئی. 48 گھنٹے کو ہونے کو کہہ دینا تو آسان ہے، اور یارو قتل کرنا کتنا کو مشکل ہے. کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کتنا کو مشکل کام ہے کرنا. امام حسن فرماتے ہیں پورا دن گزر گیا، روٹی نہیں کھائی، اگلے دن شام کو کھانا آیا، سب کھا چکے تھے. میری اماں نے کھانا تھا، پاک محبوب کی پاک بیٹی نے کھانا تھا. فرماتے ہیں کہ وہ کھانا سیدہ پاک کے سامنے رکھا تھا، دروازے پہ فقیر آیا، اس نے صدا دی، محبوب کے گھر والوں میں 2 دنوں کے فاقے سے ہوں. شہزادی فرمانے لگی حسن اٹھاؤ نہ باہر دے آؤ. میں نے عرض کی اماں جی آپ نے پورا دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا، ایک دن بیت گیا پورا، اگلا دن شام ہو گئی کچھ نہیں کھایا، اور آپ کہہ رہی ہیں اسے دے دو. تو فرمانے لگی بیٹا تم نے سنا نہیں نا، میں نے ایک دن سے کچھ نہیں کھایا، اور وہ جو مانگنے والا ہے اس نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. اس کا حق بنتا ہے. اپنی مزاج کی جو سخاوت ہے. میں آپ سے عرض کروں، گھر میں پیسے پڑے ہوتے ہیں. پہلے تو اب رواج اس طرح کا ہو گیا کہ سگا بھائی سگے بھائی سے قرضہ نہیں مانگتا. وہ کسی دوست کو تو فون کر لیتا ہے، کوئی 100 کلومیٹر پہ بھائی سے نہیں کہتا. کیوں؟ وہ کہتا پہلے تو اس نے بھابھی سے مشورہ کرنا ہے، پھر اس نے دوستوں کو بتانا ہے، دینا ہے کہ نہیں دینا، لیکن رسوائی کر دے گا. ہمارے اپنے ہمیں اپنے دکھ نہیں بتاتے. اور ایک بھائی نے اندر پیسے رکھے ہوئے، دوسرا مقروض ہے، اس کو کہتے میری مدد کر، تو وہ کہتا تو محنت ہی نہیں کرتا، تو مشقت ہی نہیں کرتا. میرے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ہم کام کرتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے رب جو تمہیں رزق دیتا ہے اس کی برکت سے دیتا ہے. اپنی زندگی میں تھوڑا مزاج بنائے سخاوت کا، اور سخاوت کا تعلق پیسوں سے نہیں. بخاری میں پورا باب ہے، باب کہ انسان سخی ہوتا ہے تو دل کا ہوتا ہے. غنا دل سے تعلق رکھتی ہے، دل سے. درویش بلا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے. مالا والے ناراض ہو گیا ہو، مالا والے مالا والے ہو بھی تاں جے سخاوت نہ کریے، نہ کرنے تے پیسے جڑ دینے نا. یہ درویش نے کہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. میاں صاحب کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. اب اس کو آپ نے خود جوڑنا ہے کہ سخاوت بھی ہے اور مال بھی کوئی نہیں.
پوچھے کبھی جائیں نا آپ کھڑی شریف تو ان سے پوچھے بابا یہ کیا ہے؟ کہتے مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. سخی کنگال نہیں ہوندا، یہ بھی بات پکی ہے. لیکن کیا کہتے ہیں مولانا حسن رضا؟ کہتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت. بنو سلیم قبیلے کا ایک شخص مسلمان ہوا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میری طرح کا غریب کوئی نہیں، شدید تکلیف میں ہوں. مسلمان ہوا. محبوب نے صحابہ پہ نظر ڈالی. حضرت سعد بن عبادہ نے انہیں اونٹنی دی تحفے میں. مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنا امامہ اتار کے تحفے میں دیا. وہ غریب ہے، بھوکا ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے وہ آنے والا شخص. یہ خبر حضرت فاطمہ الزہرا تک بھی پہنچ گئی. سیدہ پاک کے پاس ایک کمبل تھا. شمون نام کا ایک شخص تھا یہودی جو قرض دیتا تھا. حضرت سلمان فارسی کو وہ کمبل بھیج کے فرمانے لگی یہ وہاں رکھ کے نا تو کچھ پیسے لے لو. وہ جو غریب آیا نا سوالی بن کے، وہ سیکھو نا یار، سیکھو نا یار پاک محبوب کی شہزادی سے سیکھو. یہ کیا انداز ہے؟ آپ کبھی پڑھے نا میرے محبوب کے غلاموں کے طریقے، تو وہ صحابی بھی آپ کو ملیں گے جن کو حضور نے فرمایا تھا پرونا میرا ہے، روٹی تم نے کھلانی ہے. گھر لے گئے. یہ باتیں میری کتابی نہیں، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو عرض کر رہا ہوں. ان کو کبھی طاری تو کرو اپنے اوپر. وہ جناب میرے پاس 10 لاکھ تھا تو اس میں سے میں نے 5,000 مسجد دیا، اور وہ بھی نوٹ میں نے ساری مسجد میں دکھایا کہ میں دینے لگا ہوں. اور امام صاحب کو کہا صحیح نام لینا، عبد الرشید، اور ساتھ محلہ بھی بتانا کہ دوسرے محلے والا عبد الرشید نہ سمجھ لے لو. یعنی ٹائلیں لگوا کے مسجد میں اس پہ بھی نام لکھوایا ہے. صحابی سے حضور نے فرمایا میرے مہمان کو گھر لے جاؤ. یار بچہ بیمار ہو نا، میں دیر سے گیا رات کو گھر جلسے سے، اور میں کئی دنوں سے سفر میں تھا، آنکھیں میری تکلیف میں تھیں بیداری سے، تو میرے بیٹے کو بخار تھا. میری گھر والی کہنے لگی اب تو پہلے سے بڑا بہتر ہے، آپ سو جائیں. لیکن وہ ذرا سی دیر کے بعد روتا تھا. اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ جگر کا ٹکڑا کیسے ہوتے ہیں بچے. ساری تھکاوٹ تھی، ساری نیند تھی، پر نہیں نہ آئی نیند. اٹھا میں. بچے پیارے ہوتے ہیں. محبوب کے صحابی مہمان کو گھر لے گئے. پتہ کیا کہا بیوی سے؟ بچے بھوکے ہوں تو باپ کا مر جانے کو جی چاہتا ہے، اور اپنی بیوی سے کہا ان کو بہلا کے سلا دے، بغیر روٹی کے سلا دے. کہاں سے مثال لاؤ گے میرے محبوب کے صحابہ کی؟ ان کو سلا دے، اور جو کھانا ہے وہ لے آ، اور میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا کہ کھا رہا ہوں، تو چراغ گل کر دینا، اس کو پتہ نہ چلے ہماری غریبی کا. ہر جگہ رونا ٹھیک نہیں ہوتا، ہر ایک کو دکھ نہیں سنانے چاہیے. ہر جگہ پردے تھوڑے کھولنے، اپنے دکھ اپنے اللہ رسول سے. ہر شخص کو ہم رازدار بنا لیں گے. تو وہ چراغ گل کرنے کے بہانے خاتون نے چراغ بند کر دیا، ٹھیک کرنے کے بہانے اسے گل کر دیا. اسے آپ بھی ہاتھ ہلاتے رہے. مہمان نے جی بھر کے کھایا. جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بڑی ضرورت بھی ہو تو پھر بھی دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں. فرمایا میرے غلام تیرا عمل جو تو نے اور تیری بیوی نے رات کیا خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا. میرا نالائق بچہ اگر نہیں پڑھتا تو سارے پیسے اس پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بہن کا بچہ لائق ہے تو اس پہ تھوڑا خرچہ کر دو. جو بچہ جا کے مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے صرف وہی لائق نہیں ہوتا. جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بڑا ہی لائق ہوتا ہے، پر اس کی ماں کے پاس فیس کے پیسے کوئی نہیں. جو کسی ہوٹل پہ برتن دھوتا ہے وہ بھی لائق ہوتا ہے، پر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کالج کی اسکول کی فیس دے سکے. پر ہم نے تو ہمارے گھروں میں سالن خراب ہو گیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو فاقے کی وجہ سے سو نہ سکے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی.
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمبل دیا، فرمایا اسے لے جاؤ اور اس یہودی سے کو یہ رکھ کے پیسے دے دے، اس غریب کی مدد کرنی ہے، لے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جا کے وہ کمبل دیا، اس نے پوچھا یہ کہاں سے آیا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا نورانی ہے، تو کہنے لگے یہ سیدہ فاطمہ نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ رکھ کے اس غریب کی مدد کرنی ہے۔ آنکھیں کھل گئیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری محبوب کی گھرانہ اور ان کے اصحاب اس طرح کے ہوں گے جو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیں گے اگرچہ ضرورت ہو۔ یہ تو بات بالکل سچی ہو گئی ہے، اٹھو میں ابھی چلتا ہوں اور سیدہ فاطمہ کے بابا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ 1 دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہے نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجے، اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے۔ یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا۔ فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ جب یقین رکھیں، یقین، قرآن مجید پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو،
کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں؟ ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو۔ اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا۔ پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے۔ میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو، تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا۔ کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا، بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا۔ جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں، صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے۔ اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی، اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا۔ انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے، ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی۔ حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو، میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی۔ یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہا جناب پانی چاہیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو۔ عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا۔ اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا۔ تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا۔ پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی، پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں، نیزے، فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا۔ کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا، فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے۔ ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا، 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے۔ یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی، میرے مصطفیٰ کے غلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا، اب دور دور تک پل کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے، کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فرمایا چھوڑ رستہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، دریا سے رستے بن گئے۔ فرماتے ہیں
10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन नबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली, फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला। ओ यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है? अब तू मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है? उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर दी। और मेरे भाई, जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हजार रुपया भी दे आते हैं दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं, मार्फत वाले नमाज ही नहीं पढ़ते। वो कौन सी मार्फत है? यहां अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा, कब मिलेगा, माज़अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी कर दूंगा, तू इधर आ, मेरी बारगाह में झुक। लोग एतमाद और यकीन को, ओ हम परस्ती का शिकार है, हम लोग वहम का शिकार है, हम लोग बदशगुनी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम इन चीजों का शिकार। भाई एतमाद की दौलत पैदा करें, यकीन अपने अंदर पैदा करें, ईमान पैदा करें, डट जाए रब रसूल का नाम लेकर। हजरत उमर का जमाना था, मिस्र फतह हो गया, हजरत अमर बिन आस गवर्नर बने। रिवाज ये था, मिस्र के अंदर के एक दरिया चलता था, दरिया नील, और सारे मिस्र का इन्हिसार उसी दरिया पे था। फसलों को पानी भी लगता उसी से, जानवर भी उसी से पानी पीते, खेतियां भी उसी से सैराब होती। साल के बाद वो दरिया खुश्क हो जाता था, साल के बाद वो दरिया खुश्क होता, और जब खुश्क होता ना तो एक कवारी लड़की कत्ल करके दरिया में डालते, फिर वो दरिया चलता। आज भी बहुत सारी जगहों पे ओहाम परस्ती है, कहते हमारे आस्थाने का तरीका है। मैंने कहा आस्थाने का, उस आस्थाने का तरीका होता है जिस आस्थाने का ताल्लुक दरे मुस्तफा से होता है। बाकी किसी आस्थाने का अपना कोई जाती तरीका नहीं। तरीका वो जो मेरे नबी पाक का तरीका है, उससे हटकर कौन सा तरीका है? हमारे आस्थाने का तरीका है, हमारी ये रस्म है, हमारा ये रिवाज है। उठा के भाग जाओ रस्म रिवाज, हमारे रस्म रिवाज रसूलुल्लाह की सुन्नत के पाबंद है। सारे बोलिए सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, 3 दफा कर ले ताकि ताकत आद हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल तरीका है। हजरत उमर फारूक को जनाब अमर बिन आस, और कहते हैं कि पक्का तरीका ये था कि जब तक लड़की कत्ल करके डालते नहीं थे दरिया चलता नहीं था। हजरत उमर को खत लिखा का हुजूर ये मामला है, और लोग मुझे यही कहते हैं। मैंने लोगों को समझाया है कि इस्लाम जुल्म का हुक्म नहीं देता, जुल्म की इजाजत नहीं देता, कैसे लड़की कत्ल की जाए। अब आप बताएं क्या करना है? हजरत उमर, ईमान, यकीन, इस्तिकामत, पहाड़ है ये लोग। हजरत उमर ने 2 खत लिखे, एक हजरत अमर बिन आस के नाम, दूसरा दरियाए नील के नाम। 2 खत लिखे, एक खत लिखा दरिया के नाम, एक खत लिखा अमर बिन आस गवर्नर के नाम। गवर्नर के नाम खत लिखा तो फरमाया जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, कमजोर ईमान वाले, सबको दरियाए नील पे ले जा, और मेरा ये दूसरा खत दरिया में डाल दे और सबके सामने डालना। कहते हैं ये खत तू पढ़ना चाहे तो तुझे इजाजत भी है, सुनिए और सर धुनिए और सोचिए कि असल कमजोरी कहां आई है। रमजान के सबसे पहले जुमे में सबसे अहम मौजू छेड़ा है, कमजोरी और नक्स वाकया कहां हुआ है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को मुखातब करके लिखा, हो दरिया, अगर तू कहता है ना कि लड़की कत्ल करके फेंकी जाएगी तो मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। हमें तेरे पानी की जरूरत ही कोई नहीं, तू बेशक पानी ना दे। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो फिर अल्लाह का बंदा और मुस्तफा का गुलाम उमर तुझे हुक्म देता है कि फौरन बहना शुरू कर दे, फौरन, मिनट ना लगाना। हजरत सैयदना उमर बिन आस फरमाते हैं लश्करों के लश्कर लेके मैं दरियाए नील पे पहुंचा,
اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں, یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ ایمان کی قوت. ڈرو مسلمان, سہما ہوا مسلمان. یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے, ضمیر کن, فقہ ہے زندگی. جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے, جب قوت پیدا ہوتی ہے, پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں, پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے. جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا, تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں, اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے. صحیح بخاری کی حدیث, اس میں تکلیف ہے, سچ کہہ رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے. سونے نہیں پیار ہے. فرمایا چل پھر سوچ لے. حضور بڑا پیار. میں سوچ لے. کہا محبوبہ بڑا پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے. جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے, تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی, تیزی سے. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ذرا اچھی طرح سوچ لے, جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے. بولو اسے تکلیف ہے. یہ پکی بات. جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں. تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے. یہ کٹھن مرحلہ ہے, کٹھن. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, روتا ہے فلک برسوں, پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں. تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں, حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ. حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے, اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے. اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. باپ نے, بھائی نے, محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. پیروں میں زنجیریں تھیں, بیڑیاں تھیں. کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے, مدینے پہنچے. کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا, پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا, ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی, وہ زنجیریں بندھی ہوئی. در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشم زدن میں ذرا سوچنا, چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد, ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا, تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھیں, اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی. وہ کیسا بندہ ہے, یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی, فاتحہ نہیں پڑھی, بس ختم, اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے, سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی, ایمان, یقین اور استقامت. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے, پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ. بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے, یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, رکھا ہی نہیں, تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے, پلٹ پلٹ, پیروں میں خون ہے, آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے, اس پر کرم کرنا ہے, اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی, حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے,
तो वो जो काफर थे ना, वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तो तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बशीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं, ईमान यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बशीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना है। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया, दरिया के किनारे पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़े कीते ते उत्तों सबर पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता, जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके कहते, ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका है, वो हमारे आका है, रखें तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाहु अकबर। ईमान देखो, कुव्वत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉੰਜ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बशीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बशीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बशीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। हजरत अबू बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुफर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बशीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था